نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ ہود آیت نمبر 36 سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. نوح علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے. اب تک تو ہم نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کا ذکر آیا کہ کیسے انہوں نے قوم کو دعوت دی، قوم کا رسپانس کیا ہوا. اب فائنلی اس ساری محنت اور کوشش اور تبلیغ کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی نوح علیہ السلام کی طرف. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی. اللہ کی طرف سے پیغام کیا آیا؟ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے، اب کوئی اور ماننے والا نہیں ہے. تو اس سے بھی ہمیں کیا پتہ چلا کہ دعوت اور تبلیغ کا کام انبیاء رسول اس وقت تک نہیں روکتے تھے جب تک اللہ نہ بتا دے کہ اس قوم کے اندر کوئی خیر اب باقی نہیں رہا، اب ان کو تبلیغ کرنا بیکار ہے، اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے. تو کیا یہ فیسلٹی میرے آپ کے پاس موجود ہے ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم کہہ دیں ہاں بس اب جن کو سمجھنا تھا وہ سمجھ چکے، اب تو کوئی اور نہیں سمجھے گا؟ یہ تو نہیں ہے نا میرے آپ کے پاس. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تک ہماری جان میں جان اور سانس میں سانس ہے ہمیں تو بتانا ہے لوگوں کو. ہم تو رک ہی نہیں سکتے، اور نہ ہم کسی کے بارے میں فتویٰ دے سکتے ہیں کہ یہ تو کبھی سنے گا ہی نہیں، اس کو تو بتانا بیکار ہے. یہ تو رسولوں کو حق نہیں تھا کہ وہ خود سے جو ہے وہ یہ فرض کر لیں کہ اب یہ تو سنیں گے ہی نہیں، ان کو تو بتانا بیکار ہے. وہ تو وہی آتی تھی تو ان کو پتہ چلتا تھا. اور جب یہ وہی آ گئی نوح علیہ السلام کے اوپر کہ اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا الا من قد آمن، مگر سوائے ان کے جو کہ لا چکے ایمان، جو لا چکا سو لا چکا. تو ایک تو بات ہم نے مبلغ کے پوائنٹ آف ویو سے کری کہ مبلغ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ اب کون ایمان لائے گا اور کون نہیں. دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ سننے والوں کا پوائنٹ آف ویو ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں کب ایمان کا دروازہ ہم پہ بند ہو جائے. یہ بھی فار ایور نہیں کھولا رہے گا ایمان لانے کا دروازہ. کیا پتہ کوئی ایک ایسا وقت آ جائے، کوئی سرٹن تھریش ہولڈ کوئی شخص یا کوئی امت کراس کر جائے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہدایت کا دروازہ بند کر دے اس کے اوپر، کہ اب نہیں ملے گی ہدایت، انف از انف. اور اب یہ فیصلہ غیب میں ہی رہے گا، یہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا. تو یہ سننے والوں کو بھی ڈرنا چاہیے کہ ہم جو مسلسل مہلت مانگتے رہتے ہیں یا ہم مسلسل پوسٹ پون کرتے رہتے ہیں، مسلسل ہم بحث کرتے رہتے ہیں دین کے احکامات کے بارے میں اور صحیح عقیدے کے بارے میں، تو کوئی کمپلیسنٹ ہو کے نہ بیٹھے کہ ٹھیک ہے جب مجھ کو فرصت ملے گی اور جب مجھ کو سمجھ میں آئے گا میں سمجھ لوں گا اس وقت. کیا پتہ اللہ تعالیٰ مہلت نہ دے. تو فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے تبلیغ کرنے والوں کی تبلیغ کو. ڈرنا چاہیے انسان کو کہ کہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن نہ آ جائے، کہیں گناہوں کا پیمانہ اتنا نہ لبریز ہو جائے، اتنا نہ بھر جائے کہ پھر اللہ تعالیٰ توفیق ہی چھین لے. اور اسی کو پھر ہم نے قرآن کے اندر پڑھا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم کے نام سے، طبع علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، مہر لگا دی گئی دلوں کے اوپر. تو نعوذ باللہ یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک سرٹن تھریش ہولڈ جو ہے وہ پار ہو جاتی ہے، جب میں اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے الرحمن الرحیم، وہ فرما دیتا ہے انف از انف، نو مور، بہت ہو گیا بس. تو لہٰذا مجھے بتائیں کہ وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس سے میں اور آپ اس مہر سے بچ سکتے ہیں کہ میرے گناہوں کا پیمانہ اتنا نہ بھرے کہ ہدایت کا دروازہ میرے اوپر بند ہو جائے. تو ان گناہوں کو نمٹنے کا، کنٹین کرنے کا طریقہ کیا ہے میرے آپ کے پاس؟ استغفار. جب تک ہم استغفار کرتے رہیں گے، اپنی غلطی کم از کم مانتے رہیں گے کہ یس آئی ایم میکنگ اے مسٹیک، ٹھیک ہے میں مان نہیں رہا، عمل نہیں کر رہا، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، عمل نہ کر کے مجھے کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو توفیق دے کہ اپنے گناہوں پر ڈٹ نہ جائیں، اپنے گناہوں کو جسٹیفائی نہ کرنے لگ جائیں، صحیح بات بتانے والوں سے بحثیں نہ کرنا شروع کر دیں کہ تم غلط ہو،
تم غلط کہہ رہے ہو، کچھ نہیں ہوتا ان چیزوں سے، تم غلط بات کرتے ہو. پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ جب ختم ہو جائے گا، بھئی ڈسٹ بن خالی نہیں ہوگی تو بھرتی جائے گی نا، پھر بھر بھر کے حد کو پہنچ جائے گی. ایگزیکٹلی گناہوں کا معاملہ یہ، ہمیں اس گناہوں کے ڈسٹ بن کو کانسٹنٹلی خالی کرتے رہنا ہے تاکہ میرے لیے کبھی وہ بات نہ آئے کہ اللہ کہ اب تو یہ کبھی ایمان لائے گی ہی نہیں، اب تو یہ کبھی درست ہوگی ہی نہیں. یہ صرف ان کے ساتھ ہوتا ہے جو استغفار کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور جو اپنے گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے، ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے. اور جو صحیح بات بتانے والوں کو غلط کہنے لگ جاتے ہیں، ان سے مقابلہ کرنے لگتے ہیں، ان کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، تب یہ نوبت آتی ہے. تو یہ ایسی اتنا آسان کام نہیں تھا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی فرما دیا کہ انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. یہ ایک لمٹ پہ کہیں جا کر یہ کام ہوا ہوگا. اللہ ہمارا رب الرحمن الرحیم الہادی ایسی ہدایت کا دروازہ معمولی باتوں پہ بند نہیں کر دیتا. حد گزار دی ہوگی انہوں نے، تب کہیں جا کے پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آیا. تو اللہ سے بہت ڈرنا چاہیے انسان کو، اللہ سے بہت ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کبھی کوئی ایسا فیصلہ تو نہ فرمانا، اس سے پہلے مجھ کو ہوش آ جائے، اس سے پہلے مجھ کو توفیق مل جائے. اور اپنے سب جاننے والوں رشتہ داروں کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان پر ہدایت کا دروازہ بند نہ ہو. اس لیے کہ دیکھیں جب وہ بات نہیں مانتے نا تو غصہ آتا ہے انسان کو، لیکن اس غصے کے ساتھ تبلیغ نہیں ہو سکتی. ہم نے بات کی ہے نا کہ غصے کو ہمیشہ ہمدردی سے ریپلیس کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ نہیں سمجھ جائیں گے، نہیں انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے سب کے لیے ہدایت کی دعا اور اپنے لیے بھی دعا. تو فرمایا کہ بس اب جو ایمان لا چکا سو لا چکا، اب تو ہرگز کوئی اور ایمان لانے والا نہیں. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. اب ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو. تو کیا غم کھا رہے تھے نوح علیہ السلام؟ obviously، تبھی تو کہا. تو یہ تو نہیں کہا کہ ولا تغضب بما كانوا يفعلون، اب غصہ کرنا چھوڑ دو ان کاموں پر جو یہ کرتے رہے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں یہ کتنے عرصے تبلیغ کی تھی نوح علیہ السلام نے، 950 برس، اور اب بھی غصہ نہیں آیا ان کو. کمال ہے نا. اللہ ہمیں ایسا ٹھنڈا کر دے، اللہ ہمیں ایسا ہمدرد، ایسا نرم دل اللہ ہم کو دے دے، اللہ ہم کو ایسا اواہ بنا دے، ایسا اللہ حنان بنا دے ہم کو. حنان من لدن آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو بڑا حنان بنایا تھا. حنان من لدن ہو، اللہ کی طرف سے بڑے نرم دل کے تھے وہ. تو اپنے دل کو نرم رکھنا بہت ضروری ہے. اور دل کی نرمی آتی ہے گناہوں پر رونے سے اور اللہ کا کلام اپنی زندگی میں سجانے سے اور خدمت خلق سے. یہ چیز دل کو نرم رکھتی. ہمیشہ خیر خواہی کرتے رہیں لوگوں کے لیے، ہمیشہ، اور ہمیشہ امید کی شمع جلا کر رکھیں. انشاءاللہ تعالی جتنا ہم لوگوں کا خیال کریں گے، جتنی نرمی، جتنی ہمدردی، جتنی خدمت کریں گے، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے اتنے دل ہمارے نرم رہیں گے اور غصہ ہم سے دور رہے گا. غم ضرور کرنا چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ بس اب تم جو ہو، تم اب بس غم کرنا چھوڑ دو جو کچھ یہ حرکتیں کرتے رہے. تو نوح علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کرتے رہے. ارادہ تھا، ضد پکڑ لی تھی کہ بات نہیں مانیں گے. اب دیکھیں جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرے، سمجھائے، غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرے، آگے سے بیٹا کہے کہ بھئی میں تو اس غلطی کے علاوہ کچھ اور کر ہی نہیں سکتا، that's all I am ever going to do. تو باپ کہے گا ٹھیک ہے، پھر میرے نصیحت کرنا سمجھانا بیکار ہے. تم نے ارادے کر لیا کہ تم کو بات نہیں ماننی. پوری قوم کا یہی حال تھا، نوح علیہ السلام کی قوم کا. صدیوں دعوت دیتے رہے، پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے، لیکن قوم کی سختی اور قوم کی دشمنی کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی گئی. ہر نئی نسل پچھلی نسل سے زیادہ سخت ہوا کرتی تھی کہ اپنے بتوں کو ہرگز مت چھوڑنا. سورہ نوح کے اندر یہ پورا مضمون آ جائے گا. تو وہی کے ذریعے پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے. اور اب آگے نوح علیہ السلام کو کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ.
اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے سفارش مت کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم کشتی بناؤ۔ تو ہدایات اللہ کی طرف سے، اور محنت کس کی؟ محنت کس کی؟ نوح علیہ السلام کی۔ بھئی دنیا تو ایفرٹ کے حساب سے ہوتی ہے نا، محنت کے حساب سے۔ ہدایت تو آ گئی، نقشہ تو دے دیا انجینئر نے، اب کام کون کرے گا؟ محنت مشقت تو کرنی ہے۔ اب کون لکڑیاں لایا ہوگا، کون کیلیں لایا ہوگا، کس نے ان کو کاٹا ہوگا؟ امیجن کریں نا، اتنی بڑی کشتی بنانا کوئی مذاق بات ہوگا؟ کوئی مذاق بات نہیں، بہت محنت طلب کام۔ تو ساری محنت تو نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی تھی۔ تو پکی پکائی تو اللہ نے رسولوں کو نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ موجزانہ طور پہ کشتی نازل نہیں کر سکتا تھا، طوفان نازل کر سکتا ہے تو کشتی تو کیوں نہیں نازل کر سکتا؟ لیکن نہیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے پھر محنت خود کرنی ہوگی، خود ایفرٹ کرنا ہوگا۔ تو سوچیں کہ جو یہ فلک کا ذکر اللہ نے کیا، کیا عظیم الشان جہاز بن رہا ہوگا، اور فرمایا ہماری آنکھوں کے سامنے یہ کام کرو۔ یعنی بہت احتیاط کے ساتھ، بہت پریسیشن کے ساتھ کام کرنا ہے، ڈیٹیلز بالکل ٹھیک ہونی چاہیے۔ یہ ہے مطلب ایک ہماری نگرانی میں، اور حفاظت کا مطلب بھی کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسٹرکشنز آئی ہوں گی کہ اتنی لمبی ہوگی، اتنی چوڑی ہوگی، اتنی اونچی ہوگی، ایسی لکڑی استعمال ہوگی، اس کے اندر ایسے بنانا ہے۔ اور اللہ نے کہا بِأَعْيُنِنَا، کہ ہم تم کو مانیٹر کر رہے ہیں، تو کام بہت اچھی طرح سے کرنا۔ اور حفاظت بھی، یعنی ایک مقصد ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہم واچ کر رہے ہیں، تو اپنا کام کرو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ظاہر ہے وہ کام کر کے، اور کشتی جتنی بنی ایک دن میں تو نہیں بنی ہوگی، لکڑیاں لائے ہوں گے، پائل اپ کری ہوں گی، اور قوم کی دشمنی کا ہمیں پتہ ہے کیا حال تھا قوم کا، تو کوئی سیبوٹاج نہیں کر سکے گا اس کو۔ یہ نہیں کہ تم نے آج جو ہے وہ 4 لکڑیاں جوڑی تو کل آ کر دیکھا تو وہ جلی پڑی ہیں یا وہ ٹوٹی پڑی ہیں، نہ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ اور یہ جو آخر میں فرمایا کہ ظالموں کے بارے میں خطاب مجھ سے مت کرنا، تو یہ ظالم کون؟ شرک کرنے والے۔ اور ہم جانتے ہیں مشرک تھی ساری قوم نوح علیہ السلام کی، کہ مشرکوں کے بارے میں تم مجھ سے کوئی بات مت کرنا، یہ تو غرق ہونے والے ہیں۔ اور اس آخری بات میں اشارہ موجود ہے۔ کیا اشارہ؟ کہ ہو سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام کا کوئی پیارا عذاب کا شکار ہو، ورنہ قوم سے تو وہ پتا تھا مایوس ہو چکے، اور وہ قوم کے لیے دعا کرنے کا ارادہ بھی کوئی نہیں تھا نوح علیہ السلام کا۔ لیکن ان کو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے اندر اور کون کون شامل ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، انبیاء تو عالم الغیب ہوتے تھے، وہ دلوں کا حال جانتے ہیں، اپنے بزرگوں کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ وہ دلوں کا حال جانتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کے گھر میں ان کا بیٹا رہ رہا تھا، وہ دلوں کا حال نہیں پتا چلا ان کو، نعوذ باللہ۔ تو یہ پتہ نہیں کون سے اولیاء اللہ کی باتیں کرتے ہیں کہ جو دلوں کا حال جانتے ہیں، چہرے دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں، چہرے دیکھ کے دل کا حال بیان کر دیتے ہیں۔ کوئی اگر ایسی باتیں کرے، ہم کبھی بھی یقین نہ کریں اس کے اوپر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان نہ پاتے تھے منافقوں کو، اللہ تعالیٰ نے نام بتائے تھے، سورہ توبہ میں ہم یہ تفصیل ساری کی ساری دیکھ چکے ہیں۔ تو بہرحال کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا کہ جس کے بارے میں اندیشہ تھا کہ نوح علیہ السلام شاید دعا کرے، تو اللہ نے پہلے سے بتا دیا کہ کسی کے لیے دعا نہ کرنا، یعنی کہ جو ڈوب گیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کو ڈوبنا کیوں تھا؟ اس لیے کہ وہ مشرک تھا، اس لیے وہ ڈوبا۔ کسی ڈوبنے والے کے لیے سوال کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کوشچن کر رہے ہیں، یہ تو نہیں کرنا چاہیے کسی کو، تو پہلے اللہ نے بتا دیا۔ اب کیا ہوا؟ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے۔ تو یصنعو سے پتا چل رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنا عرصہ وہ جہاز بناتے رہے، مدتوں، بہت ٹائم لگا ہوگا۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، اور اس کے قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا۔ مَن يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی۔
اب آپ خود امیجن کر سکتی ہیں کہ خشکی ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی. قوم کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ کیا پتا انہوں نے کیا کیا باتیں کی ہوں گی. کہا ہوگا کہ صدیوں کے بعد تو شاید اب لگ رہا ہے کہ جو بڑھاپا ان پر آ گیا ہے، شاید دماغ چل پڑا ان کا، نعوذ باللہ، بالکل ہی پاگل ہو گئے، مجنون ہو گئے. روایات میں آتا ہے کہ کسی نے کہا کہ اب تک تو اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، اب تو یہ بڑھئی بھی بن گئے، کارپینٹر بن گئے ہیں. اچھا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے پہلے قوم نوح نے کشتی دیکھی نہیں تھی، تو وہ مذاق اڑانے لگ گئے کہ بھئی کیا چیز بنانے بیٹھ گئے تم. اور پاسبل ہے، دیکھیں انسان کو آئے ہوئے دنیا میں بہت عرصہ تو گزرا نہیں تھا. ہو سکتا ہے کہ ساری کے سارے انسان بس ایک ہی لینڈ ماس کے اوپر جمع ہوں، ابھی نوبت نہ آئی ہو کہ وہ اوشنز یا سیز کراس کر کے اور کسی اور لینڈ ماس تک وہ پہنچیں. یہ تو نوبت ہو سکتا ہے نہ آئی ہو ابھی، تو اس کے لیے کشتی بھی نہ دیکھی ہو. تو ہو سکتا ہے پہلی کشتی، پہلا جہاز جو دنیا میں بنا وہ نوح علیہ السلام نے بنایا. تو اسے ایک اور بات کیا پتہ چلی ہم کو کہ رسولوں کو سائنس آتی تھی، اللہ سکھاتا تھا ان کو. رسول انوینٹر ہوتے تھے. آج تو ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ دیندار لوگوں کو سائنس کے بارے میں کچھ بھی پتا ہو، یا وہ کوئی لیب میں کام بھی کرتے ہوں یا کچھ اور بھی کرتے ہوں. تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے. اچھا، پھر یا ایک اور بھی پروبیبلٹی ہے کہ کیوں انہوں نے مذاق اڑایا. ہو سکتا ہے کشتیاں ہوں، واللہ عالم، ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے کشتیاں ہوں. تو لوگوں نے مذاق اس بات پہ اڑایا ہوگا کہ یہ تو تم بیچ ایک زمین پر بیٹھے ہو، سمندر تو یہاں سے بہت دور ہے، اتنا بڑا تم یہاں پہ جہاز بنا رہے ہو خشکی کے اوپر، اس کو اٹھا کر تم پانی تک لے کر کیسے جاؤ گے؟ سمندر تو بہت دور ہے یہاں سے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ریزنز تھے. بہرحال انہوں نے اپنی طرف سے مذاق اڑایا، تمسخر کیا. تو اس پر کہہ دیا گیا ان سے کہ آج تم مذاق اڑا رہے ہو، کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. اچھا، یہ بھی انداز سمجھیں، یہ ایک سٹائل ہے بات کرنے کا. جیسے عربی کی کہاوت ہے کما تدینو تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو انبیاء کی شان یہ ہوتی نہیں تھی کہ مصیبت میں کسی کو دیکھ کر اور خوش ہوں اور مذاق اڑائیں. اور نہ ہم کو یہ ملا قرآن کے اندر جب قوم ڈوب رہی تھی تو نوح علیہ السلام ہنس رہے تھے، یا نوح علیہ السلام مذاق اڑا رہے تھے ان کا کہ اچھا وہ ڈوب رہے ہو تم لوگ، پتہ چلا نا تم کو. اب نہ، یہ تو ناممکن ہے. وہ امیجن کریں نا اللہ کا عذاب اور اس کی ہیبت، اچھے اچھوں کی ہنسی غائب ہو جائے. کہاں رسولوں کو ہم یہ کہہ سکیں کہ رسول مذاق اڑاتے ہوں گے عذاب کے موقع پہ، یا وہ ہنس رہے ہوتے ہوں گے عذاب کے موقع پہ. نہیں. تو یہ بات کرنے کا اسلوب ہے بیسکلی. کیا اسلوب ہے یہاں پر کہ انہوں نے کہا نا کہ ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون. آج تم ہنس رہے ہو ہم پر، کل ہم ہنسیں گے تم پر. مراد ہے کہ تم غلط کر رہے ہو ہم پر ہنس کر. ہنسنے کی کوئی بات نہیں ہے یہاں پر. آج ہمارا کام تم کو فنی لگ رہا ہے، ریڈیکلس لگ رہا ہے، کل تم دیکھو گے اس کام کی وجہ سے ہم کتنے خوش ہیں اور اس کا انجام ہمارے حق میں کتنا اچھا ہوگا. آج تم ہنس رہے ہو، کل ہم ہنس رہے ہوں گے اور تم رو رہے ہوگے. ہنسنے سے مطلب خوش ہوں گے، نجات پا رہے ہوں گے، اس لیے obviously مطمئن ہوں گے، جہاز میں ہوں گے اور یہ سارے ڈوب رہے ہوں گے. تو یہ بھی آپ چیز یاد رکھ لیں کہ یہ جو تمسخر ہے، ریڈیکیول ہے، یہ مومن کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اس کے بغیر تو شاید ہی کسی نے ایمان کا سفر طے کیا ہو. یہ رسولوں کی سنت ہے، یہ رسولوں کا راستہ ہے. ایکسٹریمسٹ، ریڈیکولس کہا جانا کہ پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کرتے ہیں، کس دنیا کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو پریکٹیکل نہیں، یہ تو پاسبل نہیں. ان کا حال دیکھو، ان کا حلیہ دیکھو، ان کی باتیں دیکھو، ان کی تعلیمات دیکھو. کسی نہ کسی بات کا مذاق اڑائیں گے. سامنے نہیں اڑائیں گے تو پیٹھ پیچھے اڑائیں گے، بے وقوف سمجھیں گے. تو ٹھیک ہے، اس کو تو قبول کرنا ہوگا تاکہ کل ہم ہنسنے کے قابل بن جائیں. بات یہ ہے ساری. تو کہا کہ تم کو تو عنقریب پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو کہ رسوا کر کے رکھ دے، اور کس پر ٹھہر جاتا ہے ہمیشہ کا عذاب آ کر. عذاب یخزیہ،
جڑ سے کاٹ دینے والا عذاب جس کا شہرہ دنیا میں ہو، بے عزتی کرنے والا عذاب، جب اس قوم کا ذکر آئے ان کی تباہی کا ذکر آئے. اور آبویسلی یہ چیزیں تو لنک ہے نا، بالکل. عذاب ایک رسوائی والا عذاب. جب بھی نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر آتا ہے کیا ساتھ میں آتا ہے ذکر؟ کہ وہ ڈوبے، ٹھیک ہے نا. جب بھی فرعون کا ذکر آتا ہے کیا یاد آتا ہے؟ کہ وہ غرق ہوا تھا. جب بھی لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر آتا ہے ساتھ ہی ساتھ کیا آتا ہے؟ کہ ان پہ پتھر برسے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے دراصل ایسا عذاب کہ جو رسوائی والا عذاب ہو. اور دوسرے کیا کون سا عذاب ہے؟ ایک اور عذاب مقیم، ہمیشہ رہنے والا عذاب. تو کچھ لوگوں نے عذاب یغزی ہی سے مراد دنیا کا عذاب لیا ہے کہ خزیوں کے رسوائی والا عذاب، اور عذاب مقیم سے مراد جہنم کا عذاب لیا ہے کہ ہمیشہ کا عذاب تو ظاہر ہے جہنم کا ہی ہوگا. اچھا ایک اور بات دیکھیں، من یاتی ہی عذاب یغزی ہی، تو یاتی ہی کی ضمیر دیکھیں واحد ہے کہ جمع؟ واحد ہے. یغزی ہی کی ضمیر واحد. یحل علیہ ہی کی ضمیر واحد. تو عذاب ایک پر آیا تھا کہ ساروں پر آیا تھا؟ ساروں پر نا. لیکن جو اللہ نے واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے اس میں بلاغت دیکھیں، آئے گا تو سب پر، لیکن شدت ایسی ہوگی ہر شخص دوسرے سے بے خبر اور غافل ہوگا. اپنی فکر ہوگی، اس کو لگے گا سارا عذاب تو میرے ہی اوپر آ رہا ہے اور میں جیسے تنہا ہوں اس کے اندر. گناہ میں تو مل کر حوصلہ افزائی کرتے ہیں ایک دوسرے کی، جب سزا آئے گی تو لگے گا یہ تو بس صرف میرے ہی اوپر آ رہی ہے. اب کیا ہوا جناب؟ حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ جائے اور تندور ابل پڑے. قل نحمل، یا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب آ گیا ہمارا حکم اور تنور ابل پڑا، قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو. وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ، سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے ہی کی جا چکی ہے. وَمَنْ آمَنَ، اور ان کو بھی کشتی میں بٹھا لو جو ایمان لائے. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور بہت تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے. اچھا ابھی تنور کیا ہے؟ وہ جس کو کہ ہم تندور کہتے ہیں جہاں روٹی پکتی ہے، اس لیے کہ اس سے پانی نکلتا نہیں، جو کہ آگ ہوتی ہے اس کے اندر. زمین میں گہرا ہوتا ہے نا، اور جب زمین میں وہ گہرا تندور کھودا جاتا ہے اس میں آگ جلائی جاتی ہے، روٹیاں پکتی ہیں. تو جب تنور میں سے پانی ابلنے لگے اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ واٹر ٹیبل اتنا رائز ہو چکا ہے زمین کا. تو کہ وہ خاص تنور تھا، کون سا تھا واللہ عالم، اللہ نے بتا دیا ہوگا. اس لیے کہ دیکھیں الف لام لگا ہوا ہے، وفارا تنورن نہیں لکھا، التنور ہے. کوئی ایک خاص تندور ہوگا کہ اس میں سے جب پانی نکلنے لگ جائے تو بس سمجھ لینا کہ عذاب کا وقت جو ہے وہ قریب آ لگا. اچھا ایک نشانی پہلے بتائی کہ یہ نشانی آئے گی، اور یہ ہم اور کسی رسول کے اس میں نہیں دیکھتے کہ جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں تب تم نکلنا. جب بھی عذاب کا ہم نے ذکر پڑھا ہے رسولوں کے ساتھ تو کہا کہ بھئی آپ تو چلے جائیے اور عذاب پیچھے سے ان کے اوپر آ جائے گا. یہاں پر کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہا کہ نہیں یہ نشانی آئے گی، اس کا مطلب ہے عذاب آنے والا ہے. تو لگتا ہے کہ عذاب میں اور نشانی میں ٹائم پیریڈ تھا. یہ خالی ہم دیکھتے ہیں نوح علیہ السلام کے ساتھ. ریزن یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کو ابھی عذاب سے پہلے کام بہت کرنا تھا، ٹائم چاہیے تھا ان کو، اس لیے کہ ان کو سب جانور اکٹھے کرنے تھے، جہاز میں لوڈ کرنا تھا، پھر خود بھی جانا تھا، ایمان والوں کو لے کے جانا تھا. تو لہٰذا ان کو ایک ٹائم پیریڈ چاہیے تھا. تو کہا کہ تم جانوروں میں سے 2 جوڑے لے لو. قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، جانوروں کا ذکر تو نہیں لکھا ہوا، یہاں پہ دابہ نہیں لکھا ہوا، لیکن مراد آبویسلی جانور ہیں. اور یہ تو مشہور اور معروف قصہ اور کہانی ہے بائبل میں، تورات میں، قرآن میں، اور دنیا میں جو کہانیوں کا یا فوک لور کا، فوک ٹیلز کا جو ایک سمجھے کہ ایک لیجنڈز موجود ہیں، ان سب میں یہ قصہ جو ہے یہ پایا جاتا ہے. طوفان نوح کا مراد جانور ہیں. اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کتنا بڑا جہاز تھا، سارے جانور کیسے آ گئے؟ بھئی واللہ عالم کیسے آ گئے.
ہم نہیں بات کر رہے اس کے کہ شیر اور چیتا اور پانڈا اور پولر بیئر اور سب کو بٹھایا کہ نہیں بٹھایا. بھئی کامن سینس ہے. بھئی انسانیت جو ہے وہ پولز تک نہیں پہنچی تھی, پورے افریقہ تک نہیں پہنچی تھی, ایک خاص علاقے تک محدود تھی. عراق کا علاقہ تھا, اس وہاں پہ اس علاقے میں جتنے جانور پائے جاتے ہوں گے ان سے کہا ہوگا کہ ان کو بٹھا لیں. اور آبویسلی پانی کے جانوروں کو تو نہیں بٹھایا ہوگا نا جہاز کے اندر, ضرورت نہیں تھی. اڑنے والے جانوروں کی بھی ضرورت نہیں تھی. جو بھی وہاں اسپیشیز ہوں گی رکھ لی اللہ کے حکم سے انہوں نے. اب ان چیزوں کے اندر بحث کرنا, ان چیزوں کے اندر کھوج کوریت کرنا, اور پھر نعوذ باللہ مذاق کی نیت سے ایسی باتیں کرنا کہ آخر کیسا وہ جہاز تھا, اس میں فلاں کو کیسے رکھا اور فلاں کو کیسے رکھا, یہ باتیں عقل کی باتیں نہیں ہیں. اللہ نے فرما دی من کل زوجین اثنین. بس اللہ تعالیٰ جتنے جانور جو کہ پانی میں ڈوب سکتے تھے ان سب کا اللہ تعالیٰ نے ایک ایک پیر, میل فیمیل, اللہ نے کہا کہ تم اس میں سوار کر لو. اب امیجن کریں نا, یہ تو پہلے سے پتا ہوگا. اب ان سب کے لیے چارہ اور کھانا, شیر کے لیے, بکری کے لیے, اس کا انتظام دیکھیں کس اسکیل کے اوپر کام کیا گیا ہوگا. جائنورمس اس کو ہم کہتے ہیں نا, پورا پروجیکٹ ہوگا. واللہ عالم کتنا ٹائم پیریڈ اس کے اندر لگا ہوگا. اور کیا کہا, اور کس کو سوار کر لیں, وہ اہلک, اپنے گھر والوں کو, الا من سبق علیہ القول. تو ابھی تک کون تھی؟ نوح علیہ السلام کی بیوی. ان کے بارے میں تھا کہ یہ تو سوار نہیں ہوگی, یہ تو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی. جیسے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کے لیے بھی تھا, تو ان کے لیے بھی اللہ نے کہہ دیا ہوگا کہ آپ اپنی بیوی کو نہیں بٹھا سکتے جہاز کے اندر. اور کون تھا؟ ان کے اپنے بیٹے تھے. نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں کا ذکر ملتا ہے ہم کو, حام, سام, یافث اور یام یا کنعان. تو حام, سام, یافث اور کنعان. تو جہاں تک حام, سام اور یافث کا تعلق ہے, یافث یا الف فا ثا, یافث سین نہیں ثا, یہ تو جہاز میں سوار تھے. کنعان یا یام جس کا نام آتا ہے وہ ایک اور ان کا بیٹا تھا, اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. تو جو پہلے 3 بیٹے تھے یہ خود بھی مسلمان تھے, بیویاں مسلمان تھیں. آخری بیٹا کنعان یا یام وہ جہاز میں سوار نہیں ہوا. اور کس کو سوار کریں؟ ومن آمن, اور جو بھی ایمان لایا اس کو بھی سوار کر لیں. اور کتنے ایمان لائے؟ اللہ نے فرمایا وما آمن معہ الا قلیل, بہت تھوڑے. 80 کا فگر ملتا ہے ہم کو, 80 کا. 950 سال میں تب سمجھے تقریباً 1000 ایئرس کے اندر 80. تو ایک صدی میں کتنے؟ 8 تقریباً, اتنے ہی بنے نا. امیجن کریں. اور پھر نوح علیہ السلام کی مشقت اور محنت اور جذبہ دیکھیں. روز صبح اٹھتے ہوں گے اور اسی جذبے سے پھر تبلیغ شروع کر دیتے ہوں گے کہ شاید آج تو ان کو بات سمجھ آ ہی جائے گی. تو عظیم انسانوں کی اکثریت کو ہولناک طوفان بہا کر لے گیا. یہ اللہ کی شان بے نیازی ہے. وقال ارکبوا فیہا, نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں. بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور ٹھہرنا بھی, میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے. اچھا یہ دیکھیں کیا لکھا ہے, ارکبو علیہا یا فیہا؟ فیہا. رکبہ کے ساتھ عام طور پہ علا آتا ہے, یہاں علا نہیں آیا. علا ہوتا ہے نا سواری پر, سوار ہو جاؤ. یہاں آیا ہے فی. اس کا مطلب ہے کہ کشتی میں کمرے وغیرہ بنے ہوئے ہوں گے, جو فرمایا کہ ارکبو فیہا, اس کے اندر داخل ہو جاؤ, کمروں وغیرہ میں داخل ہو جاؤ. اور کیا کہا انہوں نے؟ بسم اللہ, اللہ کے نام سے. اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے بسم اللہ کتنا قدیم کلمہ ہے. اللہ کا نام لیا کہ اللہ کے نام سے ہے اس کا چلنا اور اللہ کے نام سے ہے اس کا لنگر انداز ہونا. تو اللہ نے تو مومن کا توکل اسباب پر نہیں رکھا, اللہ پر ہوتا ہے. اور ہر کام بسم اللہ سے شروع ہونا چاہیے. اللہ چاہے گا لکڑی کا ٹکڑا بھی سہارا بن جائے گا, اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی. اللہ اگر نہیں چاہے گا تو بڑے بڑے ٹائٹینک بھی ڈوب جائیں گے, نہیں بچا سکیں گے انسان کو. ایک اور میں کہیں کچھ ایک کسی نے واٹس ایپ کے اوپر بھیجا تھا
بڑی انٹرسٹنگ سی بات تھی. بعض دفعہ ہم بھی جب تبلیغ وغیرہ کرتے ہیں نا، کہتے ہیں مجھے تو آتا ہی نہیں ہے بولنا. یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی تبلیغ کرنا تو بڑے بڑے علماء کا کام ہے اور بڑے بڑے پڑھے لکھوں کا کام ہے، اور میں تو بالکل ایمیچر ہوں اور میں کیسے کر سکتی ہوں. تو اس میں کسی نے یہ لکھا تھا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، انہوں نے کہا تھا کہ ٹائٹینک واز میڈ بائی پروفیشنلز اور نوہز آرک واز میڈ بائی ایمیچرز. ان کا کوئی پروفیشن تو نہیں تھا جہاز بنانا، تو کون تیرا؟ نوح علیہ السلام کی کشتی تیری. اور ٹائٹینک کا کیا ہوا؟ ڈوب گئی. ٹائٹینک تو ڈوب گیا. تو یہ مت سوچا کریں کہ ہم تو بالکل نوائسز ہیں، نووس ہیں، اور ہم تو ایمیچرز ہیں اور ہم سے تو یہ ہوگا نہیں. بس اللہ کی مدد شامل حال ہونی چاہیے. بیسکلی تکبر نہیں ہونا چاہیے کسی چیز کے اوپر. ٹائٹینک بنا کر تکبر کیا تھا، اللہ کو تکبر پسند نہیں. اور انہوں نے آپ دیکھیں سارا توکل کس پہ رکھا تھا؟ اللہ کے اوپر. ٹائٹینک کے بارے میں مشہور اور معروف ہر ایک نے وہ جملہ سن لیا ہے. انہوں نے کہا تھا گاڈ ہمسیلف کین ناٹ سنک دس شپ. یہ دعویٰ کیا تھا انہوں نے کہ اللہ چاہے گا تو اللہ بھی نہیں ڈبا سکتا اس کو. اتنی اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی ہے جو کہ اس کے اندر لگی ہوئی ہے. تو یہاں اتنی محنت مشقت کر کے بھی نام اللہ ہی کا لیا. تو اللہ کا نام لینا بہت بابرکت ہوتا ہے. اور یہ جو یہاں پر یہ دعا ہے فرمائے کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، یہ دراصل ایک تو سواری پر سوار ہونے کی دعا ہے نا، سورہ زخرف میں ملے گی ہم کو، سبحان الذی سخر لنا ھذا، وہ والی دعا ہے. یہ کس کی دعا ہے؟ کس پہ سوار ہونے کی؟ جہاز وغیرہ پر، ٹھیک ہے، شپس وغیرہ پر. اچھا ہم کہیں گے ہم تو کوئی شپ پہ سوار ہی نہیں ہوتے. تو آج کل واٹر سپورٹس کا تو بڑا رواج ہے، اس کے لیے بھی پھر یہ دعا پڑھنی چاہیے. واٹر سکوٹرز ہوتے ہیں یا جو بھی کچھ ہوتا ہے، بہرحال کوئی ہم سمندر کی سیر کرنے جائیں، کوئی اس طرح کی کوئی چیز استعمال کریں تو ضرور بالضرور انشاءاللہ یہ دعا مانگ لینی چاہیے. اچھا مجرے کر کے اس کو پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، مجری نہیں پڑھا جاتا، اس کا چلنا بھی اور لنگر انداز ہونا بھی. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، کشتی ان لوگوں کو لے کے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی. پہاڑوں جیسی موجیں اٹھ رہی تھی. سوچیں کہ پہاڑوں جیسی موجوں کے لیے ہوا کتنی تیز ہوگی، کس سپیڈ کی ہوا چل رہی ہوگی، کیا جھکڑ ہوں گے ہوا کے، اور کیا ہوا اور پانی کا مل کر شور اور ہنگامہ ہوگا کہ کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی ہوگی. اور یہ جہاز کتنا مضبوط ہوگا جو ایسی موجوں میں یہ چلا جا رہا تھا. اور لوگوں میں جو لوگ اس کے اندر ہوں گے تجریبہم، وہ 80 لوگ، کیا ہال سوار ہوگی ان کے اوپر. اس طوفان میں ایک شخص نظر آیا نوح علیہ السلام کو. وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ، وہ کون تھا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا. نوح علیہ السلام نے اس کو پکارا، اپنے بیٹے کو. وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ ایک فاصلے پر کھڑا ہوا تھا. آواز دے کر کہا یا بنی ارکب معنا، کہا کہ اے میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا. وَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے مت ہو جا. تورات میں اس کا نام کنعان آتا ہے. اس کو پکارا جہاز میں آ جا، کافروں میں شامل مت ہو. ہو سکتا ہے منافق ہو، یا ہو سکتا ہے نوح علیہ السلام کو خیال آیا ہو کہ اچھا اب تک کافر تھا، اب شاید ایمان لے آیا ہو، تو اس کو انوائٹ کیا. اچھا اب یہاں پر سارا قصہ چھوڑ کے یہ بتائیں، چاہے کافر بھی تھا، چاہے منافق تھا، جو بھی تھا، کیا کافر اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں نا؟ چلیے اگر ایمان نہیں تھا، اگر والدین کا بھی اس کو کا کہنا ماننے کی عادت ہوتی تو عادتاً آ جاتا ہے نا. یہ دونوں طرف سے گیا ہوا تھا، نہ اللہ کی فرما برداری نہ والدین کی. تو بعض دفعہ زبردستی ماں باپ کی فرما برداری کرنا، چاہے برا لگ رہا ہو بھلا لگ رہا ہو، وہ بھی انسان کو بچا لیتا ہے کتنی چیزوں سے. ابو کہہ رہے تھے تو ابو کا دل رکھنے کو ہی آ جاتا. بھئی نہیں مانتا ہوگا کہ میرے ابو نبی ہیں، رسول ہیں، کہتا ہے لیکن باپ تو ہے نا. اور یہ جو نوح علیہ السلام کی دعوت ہے، اس میں دیکھیں کہ باپ کی شفقت بھی ہے اور رسول کی دعوت بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں. وہ بلا رہے ہیں اس کو کہ آجا نجات پا جا، آجا جہاز کے اندر. عادت ہی نہیں ہوگی بات ماننے کی، ایک ہٹ دھرمی، ایک تکبر، ایک نافرمانی کی روش. قال، بولا سآوی الی جبل، کہا کہ ان قریب میں پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا، پہاڑ سے چمٹ جاؤں گا جا کے. آوا یووی کا ہوتا ہے وہ ایسی چیز کی پناہ لینا جو آپ کو ہر طرح کی پریشانی مشکل سے بچا لے، چمٹ جانا جا کے کسی چیز کے ساتھ. تو مطلب ہمیشہ اپنے باپ سے دور ہی رہا ہوگا. اب مجھے بتائیں کہ باپ کا قصور ہے
باپ کا قصور ہے. ایک تو ہمارے یہاں ہر چیز نیچر اور نرچر پر چلی گئی ہے کہ اگر کوئی بات نہیں مانتا تو کوئی باپ نے سمجھانے کا طریقہ اچھا اختیار نہیں کیا ہوگا, قصور ماں باپ کا ہوگا, انہوں نے سختی کری ہوگی. قرآن پڑھتے نہیں, کہتے ہیں ہمیں ڈانٹ ڈانٹ کے قرآن پڑھایا تھا اس لیے ہم نہیں قرآن پڑھتے. تو ڈانٹ ڈانٹ کے تو پڑھائی بھی کرائی تھی, تو پڑھائی کی کیا مصیبت آئی ہے تمہارے اوپر؟ پھر کیوں یونیورسٹیز میں داخلہ لینے کے لیے دوڑ بھاگ کرتے پھرتے ہو تم سارے کے سارے؟ کیوں ایسے ٹیز دیتے ہو؟ کیوں جی میٹ دیتے ہو؟ کچھ نہ دو, بیٹھے رہو, کہہ دو ہمیں پڑھنا ہی نہیں. تو یہ سب بہانے بازیاں ہوتی ہیں دراصل. اور یہ ٹوٹل آج کل کا تو کلچر جتنا ہے, اتنا تو مجھے نہیں لگتا کبھی بھی تھا کہ ماں باپ کو ہر اپنی خرابی, اپنی کمی, اپنی بیماری, اپنے فیلئر کا الزام ماں باپ کے سر پہ لے جا کے رکھ دینا. ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بڑی ریزیلینس رکھی ہے, اور اگر کہیں کوئی تھوڑا بہت معاملہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے بچوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے برداشت رکھی ہے, قوت رکھی ہے, قوت برداشت ہے. سب ہو سکتا ہے, وی کین رائز ابو ایوری تھنگ. لیکن جس کو نہیں کرنا, جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں نوح علیہ السلام کا بیٹا, اس کو بات نہیں ماننی تھی, باپ کی قربت اس کو نصیب ہی نہیں تھی. اس نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے میں تو پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا, پہاڑ مجھ کو بچا لے گا. یعصمونی من الماء, یہ مجھ کو پانی سے پناہ دے دے گا. تو نوح علیہ السلام نے پھر سمجھایا. اور آپ دیکھیں یہ آواز آپ امیجن کر سکتے ہیں, دور کھڑا ہوا ہے اور نوح علیہ السلام جہاز کے اندر ہے, بیچ میں ہوا اور پانی اور شور, کتنا ایفرٹ لگانا پڑا ہوگا. کہا کہ تو آ جا جہاز میں, اس نے کہا نہیں, مجھے پانی سے پناہ دینے کے لیے پہاڑ کافی ہے. تو دیکھیے اس کا پھر مطلب کیا ہوا کہ پھر مٹیریل کے اوپر توکل کرنا, یہ بھی تو کفر ہی ہے نا 100%. اس نے کہا پہاڑ بچائے گا, رسول نہیں بچا سکتا. یہ ہے مٹیریلزم کہ پیسہ میری ضرورت پوری کرے گا, پیسہ میرا علاج کروا لے گا, دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے, مجھے فلاں چیز سکون دے دے گی, قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے. یہ جو ہے نا مٹیریلزم, آج کا مادہ پرستانہ ذہنیت, یہ اس کا بھی ایک یہاں پہ ہمیں ایک ایپیٹمی نظر آ رہی ہے, ایک سمبل. تو نوح علیہ السلام نے سمجھایا, قال اللہ عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, الا من رحم. نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے. اللہ بچاتا ہے, چیزیں نہیں بچاتی. کہا کہ عام طوفان نہیں ہے, اللہ کا عذاب ہے, نہیں مانا. وحال بینہم الموج, اور ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی. فکان من المغرقین, اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا. بتائیں کیا یہ ممکن تھا کہ جہاں ہزاروں لاکھوں ڈوبے وہاں یہ بھی کہیں ڈوب جاتا؟ تو نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے کیوں ڈبایا اللہ نے اس کو؟ باپ کی آنکھوں کے سامنے کیوں ڈبایا؟ بتائیں ذرا. رسولوں پہ سب سے سخت امتحان پڑا کرتے تھے, سب سے سخت, سامنے کے سامنے دکھا دیا. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھو یہ ہے اللہ کا عدل, چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. کبھی میں اور آپ اس گمان میں, اس غرے میں نہ رہیں کہ اپنی اولاد کو ہم ہدایت دے دیں گے. ہم نہیں دے سکتے, ہم نہیں کر سکتے, ہم صرف تبلیغ کر سکتے, ہم صرف پکار سکتے ہیں. اب اگر بیٹا ڈوب رہا تھا تو کیا نوح علیہ السلام نے پانی میں چھلانگ مار دی کی؟ ہمیں بھی نوح علیہ السلام کی طرح اسی نیک اعمال اور ایمان کی کشتی کے اندر ہی رہ کر آواز دینی ہے. ہمیں ان گناہوں کے سمندر میں چھلانگ نہیں مارنی کسی کو بچانے کے لیے. بعض دفعہ ہم اپنا عمل چھوڑ دیتے ہیں ان کو بچانے کے لیے, نہ ان کو بچا پاتے ہیں اور نہ اپنے آپ کو. اور باقی بعض دفعہ اولاد کا, رشتہ داروں کا معاملہ یہی ہو جاتا ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اچھے پریکٹسنگ پیرنٹس صرف اولاد کی نان پریکٹسنگ حرکتوں کی وجہ سے وہ اپنا عمل چھوڑ بیٹھتے ہیں. نوح علیہ السلام نے جہاز نہیں چھوڑ دیا, مجھ کو اور آپ کو یہ اللہ کی رسی نہیں چھوڑنی, ہمیں اپنا سیف ہیون نہیں چھوڑنا. تو بہرحال ایک موج آئی اور وہ ڈوب گیا بچہ. اچھا ایک بات یاد رکھیں, آگے دعا آ رہی ہے نوح علیہ السلام کی. وہ جو دعا ہے نا نوح علیہ السلام کی, انہوں نے اس وقت مانگی تھی یہاں جب اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھا. فکانہ من المغرقین, وہ اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے کہ بچہ ڈوب گیا.
اس وقت وہ دعا مانگی تھی، لیکن اللہ کی نفرت کفر سے، اللہ کی نفرت ان لوگوں سے جو رسول کی بات نہیں مانتے اتنی شدید ہے کہ اللہ نے اس دعا کا ذکر بھی یہاں نہیں کیا، کہ وہ دعا اس قابل بھی نہیں کہ اس کا یہاں ذکر بھی کیا جائے، جب تک کہ اللہ کا فیصلہ مکمل نہ ہو جائے، جب تک عذاب مکمل نہیں ہو گیا اللہ نے ذکر بھی نہیں کیا۔ اب کیا ہوا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کتنے عرصے یہ بارش برستی رہی آسمان سے، کتنے عرصے زمین سے پانی جو ہے وہ ابلتا رہا۔ بہرحال اب کیا ہوا، رفتہ رفتہ طوفان تھما، وقیل اور کہا گیا یا ارض اے زمین ابلعی ماءکی نگل لے اپنا پانی، اس لیے کہ فجرنا الارض عیونا سورہ قمر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو چشمے بنا دیا تھا، زمین سے نیچے سے پانی ابل رہا تھا، اور کیا کیا تھا، وفتحنا ابواب السماء بماء منہمر، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے چھاجوں پانی برسا دیا تھا، بوتھ ویز، دونوں طرف سے پانی آ رہا تھا۔ تو اب زمین سے کہا گیا کہ سارا پانی اپنا نگل لے، اندر لے جا سارا پانی۔ وَيَا سَمَاءُ اور اے آسمان اقلعی تھم جا، رک جا، یعنی کہ آسمان کے دروازے پہ بند کر دیے گئے، نو مورین۔ وغید الماء اور پانی اتر گیا، وقضی الامر اور معاملہ پورا کر دیا گیا، واستوت علی الجودی اور وہ ٹک گئی جا کر جودی کے اوپر، وقیل بعدا للقوم الظالمین اور کہا گیا دور ہو ظالموں کی قوم۔ اللہ رب العالمین کی مشیت، اس کی مرضی پوری ہوئی، نہ صرف طوفان تھم گیا بلکہ زمین بھی خشک ہو گئی، سارا پانی ایک دم زمین میں بیٹھ گیا، آسمان تھم گیا، جو اس سے پہلے چڑھا ہوا تھا پانی وہ اتر گیا، اور کشتی جہاز جا کر جودی پہاڑ پر ٹک گیا، یعنی کہ پانی پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ چکا تھا، اس سے اوپر ہو چکا تھا۔ تو جب پانی اترنا شروع ہوا تو وہ کشتی اس وقت کہاں تھی، ایک پہاڑ کے اوپر تھی، جہاز کہاں تھا، جودی پہاڑ کے اوپر تھا۔ تو جب پانی اترنا شروع ہوا تو آبویسلی جہاز بھی اترا اس کے ساتھ، اور جا کر وہ کہاں ٹک گیا، پہاڑ کی چوٹی کے اوپر، اللہ نے اس کا نام بھی لکھا ہے جودی پہاڑ کے اوپر، اس کے اوپر وہ جا کر ٹک گئی۔ عراق اور ترکی کے درمیان کا علاقہ ہے موصل کی طرف، اس علاقے کو کردستان کہتے ہیں یہاں پر یہ ہے ماؤنٹ کیو ڈی، اس کو کہتے ہیں انگلش میں CUDI کیو ڈی، اور قرآن نے جودی پہاڑ کہا ہے اس کو۔ تو وہاں پر جا کر یہ جہاز جو ہے وہ ٹک گیا۔ اب جب یہ سارا معاملہ ہو گیا اور ظالم قوم جو ہے وہ ساری برباد ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا۔ تو یاد رکھیں یہ سارا کام ہونے کے بعد دعا نہیں مانگنی شروع کر رہے نوح علیہ السلام، اس وقت مانگی تھی۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، فقال اور کہا ربی اے میرے رب، عاجزی دیکھیں، ان ابنی من اہلی میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا۔ یہ انا آ رہا ہے نا، ان ابنی اسم سے شروع ہو رہا ہے نا، تو اسم کیا ہوتا ہے، یہ حال بتاتا ہے، پریزنٹ۔ ان ابنی من اہلی کا ترجمہ ہم کریں گے میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، تھا نہیں کریں گے، کانا نہیں لکھا ہوا، کانا من اہلی نہیں ہے، کان ابنی من اہلی بھی نہیں لکھا ہوا، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ اور اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ اور اللہ تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ یعنی الفاظ نہیں بیان کر سکتے اس میں نوح علیہ السلام کی خدا خوفی کو، ہمت نہیں ہے ان کے اندر کہ ڈائریکٹلی اللہ سے کہیں اللہ میرا بیٹا کیوں ڈوبا، اللہ میرا بیٹا کیوں ڈوب رہا ہے، اللہ اس کو بچا لے۔ انداز دیکھیں، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، اور اللہ تیرے فیصلے کو کویسچن نہیں کر رہا، تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے دعا کی ہے۔ اللہ کا غضب کتنا تھا اس بچے کے اوپر، اس لڑکے کے اوپر، کہ رسول کے گھر میں پیدا ہوا اور ولی بننے کے بجائے شیطان بنا۔ اب اللہ کا جواب آگے آ رہا ہے، قال اللہ نے فرمایا یا نوح اے نوح انہ لیس من اہلک وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ یعنی اگر خون کا رشتہ ہے تو کیا ہوا، ایمان کا رشتہ اگر نہیں ہے تو سگی اولاد بھی رسول کی اہل نہیں کہلائے گی۔
اس وقت اہل ہوگی جب اس عقیدے پر ہو. عمل تو اس کا بگڑا ہوا تھا. انہ عمل غیر صالح، عمل بگڑا ہوا تھا، تیرے گھر والوں میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ عمل غیر صالح، اس کی کچھ ڈفرینٹ تفسیریں کی گئی ہیں. ایک تو عمل غیر صالح کس کو کہا گیا کہ اس لڑکے کا عمل غیر صالح تھا، لہٰذا وہ کیسے تیرے گھر والوں میں شامل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ انہ عمل غیر صالح سے مراد ہے کہ اے نوح تمہاری یہ دعا اچھا عمل نہیں ہے. اپنی طرف سے ہم پیرافریز کریں کہ ہاؤ ڈیئر یو میک سچ اے ریکویسٹ. نوح تمہاری مجال کیسے ہوئی کہ تم نے یہ دعا کری؟ ہاؤ کوڈ یو، وائی ڈڈ یو. یہ تمہاری دعا جو ہے یہ بگڑا ہوا عمل ہے. اللہ کے فیصلوں کو کوشچن کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں. فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، لہذا مت پوچھ مجھ سے ان چیزوں کے بارے میں جس کا تجھ کو علم نہیں. انی اعیذک، میں تجھ کو نصیحت واز کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ نو کہیں تو جاہلوں میں سے نہ ہو جائے. کتنی سخت یہ آیت ہے، کیسی ڈانٹ پڑی ہے نوح علیہ السلام کو. یہ ہے دراصل عبد کی کیفیت، یہ ہے بندہ اور یہ ہے رب. الرب رب و ان تنزل، رب رب ہے چاہے وہ پہلے آسمان پر ہوتا رہے. والعبد عبد و ان ترقا، اور بندہ بندہ ہے چاہے وہ معراج پر 7ویں آسمان پر کیوں نہ چلا جائے. رب اور بندہ ایک نہیں ہو سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے، کون بچے گا کون نہیں. اور کہا کہ میں تجھ کو واز کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں انہوں کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو جائے. تو یہ جاہل سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ کہ تم بہت ایموشنل ہو رہے ہو، تم اتنے ایموشنل مت ہو. اس سے زیادہ ایموشنل کوئی منظر اور ہوگا؟ امیجن کریں ساری انسانیت ڈوب رہی ہے. 950 برس کی تبلیغ پر ہم لٹرلی کہیں گے نا کہ پانی پھر رہا ہے، دنیاوی طور پہ، آخرت میں نہیں. وہ تو ایک ایک لمحے کا اللہ تعالیٰ اجر دے گا نوح علیہ السلام کو، اپنے رسول کو. دنیا میں تو لٹرلی ہم کہتے ہیں نا پانی پھر گیا. 950 برس کی محنت کے اوپر. امیجن کریں کہ ہم نے جو اپنی تفسیر اپنے ہاتھ سے لکھی ہے وہ رجسٹر پانی میں گر جائے، ہمیں افسوس کے مارے ہمارا حال خراب ہو جائے. تو یہ اتنی مشقت، اتنی محنت، اتنے سارے رشتہ دار، جاننے والے سب ڈوب گئے، بیٹا بھی ڈوب گیا. اس پر بھی اللہ کہہ رہا ہے زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ دین کا جو معاملہ ہے وہ ایسا ہی ہے. یہ ایک ٹائٹ روپ چلنی ہے کہ انسان اس کے اندر بہت ٹھنڈے دل سے پھر اللہ کے فیصلوں کو قبول کرے کہ اسی میں اللہ تعالیٰ کی بہتری تھی. اسی کی جذباتی، جب انسان ایموشنل بہت ہونے لگتا ہے، بہت، اور جذباتی کیا ہو رہے ہیں یہاں پہ؟ غمگین ہو رہے ہیں نا، بہت زیادہ غمگین ہو رہے ہیں. اور پہلے اللہ نے کہا تھا کہ فلا تبتئس، زیادہ غمگین نہ ہونا تم. یاد ہے آپ کو ہم نے پڑھا تھا ابھی، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، زیادہ غمگین مت ہونا ان کاموں پر جو یہ کر رہے ہیں. تو یہاں بھی دراصل بہت زیادہ غمگین ہو رہے تھے نوح علیہ السلام بیٹے کے ڈوبنے پہ، جو 110% نیچرل چیز ہے غمگین ہونا ان کا. لیکن ہمیں کیا بتایا کہ نہیں، جو تبلیغ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اتنا ایموشنل نہیں ہونا چاہیے کہ پھر وہ اتنے غم زدہ ہو جائیں ان چیزوں کو دیکھ کر. اس طوفان نوح کے عذاب کو برداشت کرنا اچھوں کا جو تھا انہی کا کام تھا. میں اور آپ ہوتے شاید ہمارا تو وہیں ہارٹ فیل ہو جاتا یہ سارے مناظر دیکھ کر. لیکن یہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے ایموشنلی کہ اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لیں، ورنہ تو پھر باقی زندگی نوح علیہ السلام کی تو روتے روتے ہی گزرتی. ہائے میرا بیٹا ڈوب گیا، ہائے میں کاش اس وقت سمجھا دیتا اس کو، شاید میری غلطی تھی، شاید میں نے یوں نہیں کیا. تو یہ سیلف بلیم بھی بہت زیادہ آتا ہے نا. پھر کسی کو اگر ہم مشکل میں، پریشانی میں دیکھتے ہیں اپنی سگی اولاد کو، تو بعض دفعہ ماں باپ اپنے آپ کو بلیم کرتے ہیں کہ میرا قصور تھا، میں نے یہ نہیں کیا اس وقت پہ، لہٰذا میرے بچے کے ساتھ یہ ہو گیا. فرمایا کہ نہیں، جو اللہ کا فیصلہ آ گیا بس اب اس کو قبول کر لینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں واز کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں نوح تجھ کو کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو جائے، یعنی جذباتی نہ ہو جائے. اس لیے کہ بہت زیادہ غم جب انسان پہ آ جاتا ہے نا، وہ بھی بعض دفعہ کفر کی طرف لے جاتا ہے، اللہ پہ غصہ آنے لگتا ہے. تقدیر کے فیصلوں پر بہت زیادہ غمگین ہونا، یہ پھر غم جو ہے پھر یہ غصے کی شکل اختیار کرتا ہے. کس کی طرف؟ یہ غصہ کس کی طرف ڈائریکٹڈ ہوتا ہے؟ تقدیر بنانے والے کی طرف. وائی می؟
نوح علیہ السلام سے بڑھ کر کون کہہ سکتا تھا وائی می، کہ اللہ 950 برس میں نے تیرے دین کا کام کیا، میں نے رسالت مانگی تو نہیں تھی، میں نے خود تو نہیں کہا تھا مجھ کو رسول بننا ہے، اللہ تو نے مجھ کو یہ ذمہ داری دی کہ اتنا بھی میرا حق نہیں کہ میرا بچہ بچ جائے. نہیں ہے. اللہ کے فیصلوں میں کوئی شامل نہیں، اللہ کے فیصلے. یہ ہے رب. خوف آنا چاہیے انسان کو، اللہ سے ڈرنا چاہیے. اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے. اور اللہ کے تقوی میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو بلا چون و چرا قبول کر لیا جائے کہ میرے رب کا فیصلہ تھا. رضیت باللہ ربا. قال، اب نوح علیہ السلام کہاں تو اب تک اپنے بیٹے کی سفارشیں کر رہے تھے، اب ڈر گئے. قال ربی، بولے اے میرے رب، انی اعوذ بکا، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ تجھ سے میں کوئی ایسی چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں. تو پتہ چلا بعض دعائیں اللہ کو ناراض کر دیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بس ان دعاؤں کی توفیق دے جو کہ تجھے پسند ہے. اللہم وفقنی لما تحب و ترضا، ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہم وفقنی لما تحب و ترضا، اللہ مجھ کو توفیق دے ان کاموں کی جن کو تو پسند کرتا ہے اور جن سے تو راضی ہے. تو میں دعائیں بھی اللہ تعالیٰ وہی کروں جن سے کہ تو راضی ہے. بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے خیر سمجھ کے کوئی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہ دعا انجام کے طور پہ شر ہوتی ہے. تو اللہ نے کہا تجھ کو تو پتہ نہیں. انہوں نے کہا ہاں اللہ مجھے پتہ نہیں، آئندہ میں ایسی کوئی چیز نہیں مانگوں گا جس کے بارے میں مجھ کو علم نہیں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اللہ اگر تو نے مجھ کو معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنِي، اور اللہ اگر تو نے مجھ پہ رحم نہ کیا، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں تو نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا. تو کیا رسول اللہ کی رحمت کو فور گرانٹیڈ نہیں لیتے تھے؟ اپنے کو بخشایا نہیں سمجھتے تھے؟ رسول نہیں سمجھتے تھے. اور ہم کیسے سمجھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم تو محمد کی امت ہیں، بخشے جو کریں، سیاہ سفید کریں، جھوٹ بولیں، نمازیں نہ پڑھیں، مال ہڑپ کر جائیں لوگوں کا، ہم تو کہتے ہیں ہم تو نبی کی امت ہیں، تیرے حبیب کی امت ہیں، ہم تو بخشائے ہیں. پتہ نہیں کس جنت میں ہم رہ رہے ہیں، فولز پیراڈائز کے اندر. تو اتنا وہ ڈر گئے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کا کہیں انجام برا نہ نکلے. اور یہ پھر قیامت کے دن کے لیے آتا ہے جب لوگ جائیں گے مختلف رسولوں کے پاس کہ آپ سفارش کریں، اللہ تعالیٰ ہمارا حساب شروع کرے. نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے نا، تو نوح علیہ السلام کیا آپ نے تو دیکھیں اتنے عرصے تبلیغ کری ہے نا، اور آپ اولو العزم من الرسل میں سے ہیں، آپ اللہ سے سفارش کریں کہ اللہ ہمارا حساب شروع کرے. وہ کہیں گے نہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں نے ایک دعا کی تھی جس نے اللہ کو ناراض کر دیا تھا، ایک دعا، اس کا خوف. یہ تو ہمارے لیے کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لیکن جن کے درجے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. تو لہٰذا اس سے وہ ڈر جائیں گے. عام انسان کے لیے تو کوئی یہ خطا بھی شمار نہ ہوگی. تو اللہ جن کاموں پر انبیاء کو استغفار کرنے کا حکم دیتا تھا ان کو سمجھیں وہ کیسے کام ہوتے تھے. میرے آپ جیسے گناہ نہیں ہوتے تھے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ قرآن میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اپنے قصور پر استغفار کیجئے. ایسا قصور، یہ اس کو قصور کہا ہے. سوچیں تو کبھی ہم یہ نہ سمجھا کریں کہ جیسے ہمارے قصور ویسے انبیاء کے قصور، نہ، نو کمپیریزن. کسی نے کہا ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی جو حسنات ہیں وہ مقرب کے گناہ ہوتے ہیں. تو غلطی تھی، ایک خطا تھی جو ان سے ہوئی، اللہ نے معاف کیا. قیلا، کہا گیا، یا نوح، اے نوح، اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک وامم سنمتعهم ثم یمسهم منا عذاب علیم. حکم ہوا اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. اچھا جی، اب دیکھیں کون بچا؟ صالح ترین لوگ نا، 80 تھے، بٹ دے ور دا کریم آف دا کریم، بیسٹ آف دا بیسٹ تھے. عذاب شدہ قوم میں جو لوگ بچ جاتے ہیں پاکیزہ ترین ہوتے ہیں، سب سے اچھے ہوتے ہیں، اور دیکھیں کتنی آزمائشوں سے گزرے ہوتے ہیں. یہ جو 80 تھے ان کا بھی کتنا مذاق اڑا ہوگا، امیجن ہم کر سکتے ہیں. کتنی مشکلات انہوں نے بھی اٹھائی ہوں گی، کتنی قربانیاں دی ہوں گی. آنکھوں کے سامنے سب ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھا، اپنے پیاروں کو ڈوبتے انہوں نے بھی دیکھا. تو
اتنا کچھ ہوا، اور یہ سارا کچھ جو انہوں نے دیکھا ان کے تجربے میں، یادداشت میں، یہ نقش ہو گیا ہوگا، امپرنٹ ہو گیا ہوگا، انگرین ہو گیا ہوگا، اور یہ کتنے جب تک زندہ رہے ہوں گے یہ پھر اللہ کی فرما برداری سے ایک انچ ہٹے نہیں ہوں گے۔ ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی خصوصی رحمتیں اتری، اللہ تعالیٰ نے ان کو برکت دی، زمین کو اللہ نے شرک سے، کفر سے پاک کر دیا، اور پاکیزہ ترین لوگوں کو اس پر باقی رکھا۔ امیجن کریں کہ بہترین بیج اور بہترین زمین جو بہترین کسان کے ہاتھوں بوئے گئے، یہی تھا نا اس وقت منظر زمین کا۔ کسان کون؟ نوح علیہ السلام۔ بہترین بیج کون؟ وہ جو 80 ساتھ تھے۔ بہترین زمین یہی زمین، کوئی شرک، کوئی کفر، کوئی گناہ، کوئی معصیت بالکل بھی نہیں، پرسٹین پیورٹی کے ساتھ اس وقت زمین موجود تھی۔ ساری دنیا میں صرف یہی چند انسان تھے بس۔ امیجن کریں جو ڈیسولیشن کا احساس ہوا ہوگا اس بلڈنگ میں، اگر آپ داخل ہوں اور کوئی نہ ہو اس میں، آپ نے دیکھا اس حسل بسل دیکھی ہو بلڈنگ کے اندر، پھر آپ گھر میں داخل ہوں اور پن ڈراپ سائلنس ہو، کیسا لگے گا؟ ہال آئے گی آپ کو یقیناً۔ پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے سوائے ان 80 لوگوں کے، ان دی انٹائر ورلڈ، آن دا انٹائر پلانٹ۔ تو خوف یقیناً محسوس ہوا ہوگا۔ کوئی کھیتی باڑی نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کچھ نہیں، جو لائف ہے بس یہیں اللہ نے تسلی دی کہ اسی میں برکت ہوگی، تم باقی رہو گے، رونق واپس آ جائے گی، کاروبار پھیل جائے گا۔ اللہ نے بتا دیا انہی لوگوں میں سے عظیم امتیں وجود میں آئیں گی، انہی لوگوں میں سے، اور ساری زمین پر چھا جائیں گی، پھر آباد کر دیں گی، پھر پاپولیٹ کر دیں گی، پھر انہیبٹ کر دیں گی۔ ان امتوں قوموں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو نوح علیہ السلام کے ساتھ جوڑا ہے، یہ وہ ہوں گی جن پر برکتیں اتریں گی، جو نوح علیہ السلام کے طریقے پر رہیں گے، شرک نہیں کریں گے، مومن ہوں گے، اللہ کی طرف سے بابرکت ہوں گے، ان کو اللہ کے ہاں کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اسی لیے فرمایا بسلام منا، سلامتی ہی سلامتی ہوگی ہماری طرف سے۔ اور دوسری اقوام وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ دوسری کیٹیگری ہے، فسق و فجور کا ارتکاب کریں گی، بالآخر تباہ ہو کر رہیں گی۔ اچھا، اب یہ تو الحمدللہ ہم نے ہلکی پھلکی تفسیر کری۔ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 48 سورۃ الہود کی، اس میں سب سے زیادہ میم آئے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے میم ہیں اس کے اندر، کاؤنٹ کرنا ذرا شروع کریں، کل بتائیے گا کوئی کاؤنٹ کر کے آپ میں سے کتنے میم آئے ہیں۔ عربی زبان میں میم پانی کے لیے آتا ہے، ماں، مویا، موج۔ تو جتنے اس آیت میں میم جمع ہوئے کسی آیت میں نہیں آئے، اس کہ جتنا پانی اس وقت تھا اتنا پانی کبھی بھی نہیں تھا دنیا میں۔ واللہ عالم، خالی علمی دلچسپی کی باتیں، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں ہیں۔ تلک من انباء الغیب نوحیها الیک وما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے نہ تمہاری قوم، بس صبر کرو، انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے۔ طوفان نوح کا قصہ دنیا میں مشہور اور معروف ہے، مگر تفاصیل اس کی معلوم نہیں تھیں، ایگزیکٹلی کیا ہوا، کیسے ہوا، اور وحی کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں جو علم دے سکتا۔ تو پوری اسٹرگل کی اللہ تعالیٰ نے داستان سنا کے فرمائے صبر کیجئے، یعنی نوح علیہ السلام کے صبر کی مثال کو اپنے سامنے رکھیے۔ تو پتہ چلا کہ اچھا کردار، اچھا اخلاق، اچھا عمل بہترین ایک نمونہ بنتا ہے لوگوں کے لیے، اور کہا کہ دیکھیں صبر سے کام کرتے رہیے، انجام متقیوں ہی کے لیے ہوگا، فائدہ انہی کا ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور چیز دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، وَمَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ، آپ نہیں جانتے تھے اس واقعے کو، نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ تو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے حاضر اور ناظر نہیں تھے؟ تو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ سے حاضر اور ناظر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ نہیں، مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ، آپ تو نہیں جانتے تھے یہ۔ تو یہ اللہ نے غیب کی خبریں دی ہیں،
تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ تو غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہیں۔ اب جب جو لوگ یہ کہتے ہیں اور اپنی طرف سے وہ کم علمی کی وجہ سے یا بے خبری کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہہ کر ان کی تعریف کر رہے ہیں، تعریف نہیں کر رہے، ان کی بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں، یہ کہہ کر کہ وہ غیب جانتے تھے، مستقبل جانتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اگر پتا تھا کہ آگ مجھ کو نہیں جلائے گی تو پھر ساری ان کی اسٹرگل کس چیز کی ہوئی؟ کوئی صبر تو ہے ہی نہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ اسماعیل ذبح نہیں ہوں گے تو قربانی بیکار تھی، ان کی کوئی فائدہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا قریش مجھ کو نہیں پکڑیں گے تو اہتمام کرنا اور غار ثور میں جا کے چھپنا سب بیکار تھا، نعوذ باللہ۔ پتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بدر کی جنگ ہم جیت جائیں گے، تو پھر زاری سے اتنی لمبی دعا کرنا کہ چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بول پڑے کہ اللہ کے رسول بس اب کافی ہے، اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا، یہ کس کیٹیگری میں جائیں گی؟ نعوذ باللہ ڈرامہ کرتے تھے رسول، پھر نعوذ باللہ جو روتے تھے اور جو پریشان ہوتے تھے، نعوذ باللہ ایکٹنگ کر رہے تھے کیا وہ سارے کے سارے؟ تو یہ تو اتنی بڑی بے عزتی ہے رسولوں کے بارے میں کہنا کہ وہ عالم الغیب تھے۔ ساری قربانیوں پر، ان کے استقامت پر، ان کے صبر پہ، سب پہ پانی پھیر دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ ان کو تو سارا کچھ آگے تک کا پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو ایسی بات نہیں پتا تھا، کوئی عالم الغیب نہیں ہوتا تھا، اللہ بتاتا تھا، اور اللہ نے فرما دیا کہ دیکھو پھر انجام تو متقیوں کا ہی ہوگا، صبر کے ساتھ تم اپنا کام کیے جاؤ۔